وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال سبحانه وتعالى ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله. آمين. اے اللہ تجھے قرآن کا تیرے اس کلام کا تجھے واسطہ ہے جہاں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو واجب کیا ہے. تجھے اس آیت کا واسطہ ہے جہاں تجھے ما آتاکم الرسول فخذوہ کہا ہے کہ جو رسول دے اس کو لے لو، جس چیز سے روکے باہر آ جاؤ. اللہ اگر میرا موقف اللہ باطل ہے تو زمین میں اتار دے مجھے. اگر اس بندے کا موقف باطل ہے اللہ اس کے اوپر قہر اتار دے. اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر قہر اتار. میں اپنے بچوں کو لایا ہوں تیرے نبی کے لیے. اللہ اللہم انصرنا اللہم انصرنا دینا اللہ مدد کر. اللہ کی مارا دی اللہم انصرنا ولا تنصر علینا. اللہم انصر دین محمد. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع کے لیے اللہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اللہ ہماری مدد کر دے. اللہ حدیث تواتر کے لیے مدد کر. اللہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مدد کر. اللہ ہماری ذاتی نیتیں کچھ نہیں ہے، ہم نے کسی چیز کا انکار نہیں کیا. اللہ ہم تیری حنبی کے ہر سید اس کو مانتے ہیں. اللہ جو جھوٹا اس پر لعنت کر دے، اپنا فیصلہ اسی مہینے اتار دے. اللہ ربنا وتقبل منا ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي. نہیں اچھا ہے، بالکل صحیح ہے. بس اس مہینے سے کیا مراد ہے؟ 29 جولائی تک اللہ کی عذاب کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن مہینے کا پیریڈ باندھا ہے. یہ بھی آپ حدیث پر اور اللہ کے حکم کی مذاق اڑا دونوں طرف سے نہیں کی جاتی ہے. کیا کرتا ہے وہ ایک ہی بات ہے یار، آمین کر دیا نا. کیا کرتا ہے وہ ایک ہی بات ہے یار، آمین کر دیا نا. امن دعا کیا، کوئی بدماشی نہیں کیا، شرافت کے ساتھ کیا. اللہ تعالیٰ اس کو ابھی بھی مہلت دے سکتا ہے. اچھا محمد میں آپ سے بات پوچھوں، یہ جذبہ ہونا چاہیے. آج یہ حدیث کے میدان میں آتے کچھ غلط فہمی ہے آپ کو. میں نے کہا کہ غلط فہمی نہیں ہے، آپ نے میرا موقف ہی نہیں سنا. ہو گئے دعا ہو گئی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. آج 29 جون 2012 محمد حسین میمن صاحب کے ساتھ ایک مباحثہ طے پایا ہے. اس مباحثے پر کے موضوع پر بحث بہت زمانے سے چل رہی تھی. آخری پہلا جو خط میں نے انہیں لکھا تھا وہ 22 جون 2009 کا تھا، اور اتفاق سے میں نے انہیں دعوت دی تھی کہ 29 جون 2009 کو میرے گھر تشریف لائیں، اپنے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھائیں اور اس موضوع پر اپنا تحریری جواب لا کر میرے سے مزید مذاکرات کر لیں. خیر اس کے بعد میں کافی عرصہ خاموشی رہا، اور اس کے بعد پھر فیس بک میں کچھ گفتگو شروع کیا. ان کے طرف سے ایک کتاب چھپا، کچھ 31 صفحے کا شاید ہے. تو اس میں نے اعتراض یہ کیا کہ بھائی میں نے تو دلیل مانگا تھا، دلیل نہیں ہے، اس میں حوالے بہت ہیں کہ فلانے نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ حدیث صحیح، فلانے نے وہ حدیث صحیح کیا. میں نے جو بات سوال کی تھی وہ یہ نہیں کہا تھا کہ بھائی کن لوگوں نے اس حدیث کو سراہا ہے، کن لوگوں نے اس کو صحیح سمجھا ہے، یہ تو ایک الگ بات ہے. میں نے کہا تھا کہ حدیث نمبر 1594 میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ
کچھ اچھے کوالٹی کا برنی کھجور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے ہیں کھانے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ کھجور کہاں سے لائے؟ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس کچھ ردی کھجور تھا، اس کو میں دے کر 4 کوانٹٹی دے کر 2 کوانٹٹی لے لیا اس کے بدلی. یعنی نقد النقد ہی سودا تھا کہ 4 دیا ایک ہاتھ سے، 2 دیا دوسرے ہاتھ سے، کوئی ادھار نہیں دیا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو عین سود ہے، اور عربی متن میں بھی حدیث میں عین کا لفظ آ رہا ہے، عین ربا. ادھر میں لفظ ہے عین ربا کا لفظ آ رہا ہے، اور ترجمہ میں بھی عین ربا لکھا ہے. اب میں نے یہ بتایا کہ یہ حدیث نمبر 1594 ہے، اور 1596 میں ہے 1596 میں ہے کہ نقد النقد میں کوئی ربا نہیں ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی حدیث ہے جس میں لکھا ہے کہ نقد النقد میں کہ ادھار میں ربا ہے، یعنی ادھار میں ربا ہے، نقد النقد میں ربا نہیں ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی یہ جو 3 حدیث ہے کہ 2 حدیث ہے کہ ادھار میں ہے اور 1 حدیث ہے کہ نقد النقد میں نہیں ہے. اور پھر اس کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ جو نقد النقد کا جو ایکسچینج کیے تھے بلال رضی اللہ عنہ کہ 4 دے کے 2 لے لیے، تو وہ تو ایک نقد النقد سودا تھا، تو اس کو عین ربا کیسے بولا گیا؟ جب سرے سے ربا نہیں ہے نقد النقد سودے میں، تو ایک نقد النقد سودا کو عین ربا بولا. تو میں نے کہا کہ یہ 2 حدیثوں میں ایک قسم کا تضاد ہے، اور اس تضاد کے بنا پر ان 3 حدیثوں کے روشنی میں بولتا ہوں کہ وہ جو کھجور کا حدیث ہے وہ منسوخ ہو جانا چاہیے. کیونکہ وہ منسوخ اس لیے منسوخ کیا، بلکہ میں تو بولتا ہوں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ کہا نہیں تھا. اگر کہتا تو یہ پھر نقد و نقد میں سود نہیں، یہ نہیں کہتا. بس یہ چھوٹی سا میرا اعتراض تھا، اور یہ بڑا اعتراض بھی ہے کیونکہ اس جتنے یہ محمد حسین بھائی کے جیسے اور بھی بہت بے شمار لوگ ہیں جو دونوں حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. میں نے کہا کہ بھئی دونوں حدیث اگر صحیح ہے تو یہ تو تضاد والی بات ہے. دونوں تضاد والی بات کیسے صحیح ہوگی؟ اگر کوئی شخص کہے کہ صبح کا وقت ہے، دوسرا بولے رات کا وقت ہے، ایک ہی جگہ بیٹھ کے، تو دونوں صحیح تو نہیں ہو سکتے. ہاں دونوں غلط ہو سکتے کہ دوپہر ہو، نہ صبح ہو نہ رات ہو، دوپہر ہو. دونوں غلط ہو سکتے، دونوں صحیح نہیں ہوگا. اگر صبح ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو صبح نہیں ہے. تو اب یہ جو حدیث ہے اس میں تضاد ہے، اس کے اوپر میں نے سخت اعتراض کیا، اور اس کے اوپر انہوں نے پہلے تو 3 سال جواب نہیں دیا، اور پھر اچانک 31 صفحے کا جواب دیا. تو اس جواب میں نے کہا کہ اس میں تو کوئی بھی جواب نہیں ہے، بلکہ ہمارے ایک پیارے دوست ہیں عامر عبداللہ صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ یہ حوالہ دیا وہ حوالہ دیا. میں نے کہا کہ بھئی ایک صفحہ میرے کو پیش کر دو جس میں میرے سوال کا دلیل سے جواب ہو. دلیل سے جواب انہوں نے ایک صفحہ بھی پیش کرنے سے قاصر رہے، نہیں پیش کر سکے. پھر میں نے کہا کہ تم اپنے طرف سے ایک صفحہ لکھ کے دو، وہ بھی نہیں آیا. اور محمد حسین صاحب جو لکھے تو اس میں سے ایک صفحہ پیش نہیں کر سکے. اور میں بے شمار لوگوں کو بتایا ہوں جن کو فیس ٹو فیس بیٹھ کے اچھے سے سمجھاتا ہوں، بے شمار لوگ مان گئے. محمد حسین بھائی نہیں مانے، لیکن 3 سال قبل بھی انہوں نے بولا تھا یہ سوال کو چھوڑ دو. تو میں کیسے چھوڑ دیتا؟ پھر میں نے تو باقاعدہ لکھ کر ان کو تحریری سوال دے دیا، اور اس کا جواب تقریباً 3-4 سال بعد آیا. 3 سال یعنی تحریری سوال کے 3 سال بعد، لیکن زبانی بحث ہو رہی تھی تو 3 سال سے زیادہ ہی ہو گیا. لیکن ایک حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ 29/6 کو میں نے مانگا تھا تحریری جواب، اور 29/6 سیم تاریخ کو اتفاق سے آج مباحلہ ہو گیا. اور یہ مباحلہ کا 29/6 کا تاریخ میں نے انتخاب نہیں کیا، بلکہ محمد حسین بھائی نے کہا کہ 29/6 کو ہوگا. تو یہ ان کا سلیکٹ کیا ہوا ڈیٹ تھا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ مباحلہ جو ہے یہ پرسکون طریقہ ہے حق تک پہنچنے کا. اس میں نہ کوئی کورٹ کچہری ہے، نہ وکیل کا فیس ہے، نہ کسی قسم کا جھمیلا ہے. بس آرام سے ہم لوگ گئے ادھر میں، محمد حسین صاحب نے دعا کیا، میں نے آمین آمین کیا،
اور کافی لوگ جمع تھے. اس کا فوٹو بھی اترا جو اس ڈاکیومنٹری میں آپ کو دکھایا جائے گا انشاءاللہ, یا پہلے دکھایا جائے گا. تو اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, بہت محبت کا طریقہ ہے کہ ایک دو آدمی ہو جائے, تو اس میں کوئی ضروری بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے گا, سزا دے گا اگر اللہ کا مرضی ہو. 1 مہینے کا ٹائم رکھا ہے محمد حسین صاحب نے, یعنی 29 جولائی تک. تو انشاءاللہ, اور میں دعا گو ہوں کہ اس کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اگر میں غلطی پہ ہوں تو میرے دل میں ڈال دے, وہ غلطی پہ ہے تو اس کے دل میں ڈال دے, اور وہ رجوع کر لے. اللہ کے لیے یہ بڑی بات نہیں ہے. اگر ہمارا سپریم کورٹ 30 سیکنڈ کا سزا دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اور رحمت رکھنے والا ہے. بے شک اگر وہ ضد انا پہ ہو یا میں ضد انا پہ ہوں تو ہم لوگ مستحق ہے اس کے کہ ہمارا بھی حشر بدماشوں کے جیسا ہو. لیکن اگر دونوں طرف حق کا تلاش ہے, اور اگر اللہ تعالیٰ اس پوائنٹ کے روشنی میں حق کو وضاحت کے ساتھ واضح کر دے, تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں مباہلے کا رزلٹ کہلائے گا. بہت سارے حضرات آئے تھے کہ آج مباہلہ مت کرو, مناظرہ کے لیے ہم لوگ ڈیٹ رکھ دیتے ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اگر مناظرہ کرنا ہے تو اس شرط میں ہوگا کہ اتنے دن مناظرہ ہوگا, مناظرے میں کوئی رزلٹ نہیں ہے تو پھر مباہلہ ہوگا. پھر محمد حسین صاحب بھی اندر سے آئے کہ نہیں مباہلے کے لیے آئے, مباہلہ ہونا چاہیے. میں نے بولا فرسٹ کلاس یہی ہونا چاہیے. یہ تو آپ کے مسجد میں جو لوگ آئے ان کا اصرار تھا, تو میں نے یہ شرط کے ساتھ رکھ رہا تھا کہ بھئی اگر 10 روز, یہ بھی میں نے کہا تھا کہ اگر مباہلے میں یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کہ 10 دن کے اندر اگر کسی کے دماغ میں پوائنٹ آ جائے کہ وہ غلطی پہ تو رجوع کر لے. بولا شریعت میں اس کی گنجائش نہیں. بولا پھر یہ بھی چلو نہیں ہے, تو اب یہ دعا ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ اس میں اپنا کسی بھی صورت سے وضاحت کر دے کون سچا اور کون جھوٹا. اور اس کے ساتھ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح راستے میں چلنے کا توفیق عطا فرمائے, اور اپنے دین میں جو کچھ بھی غلطیاں ہیں اس کو بھی دور کریں, اور دوسروں کے دین میں بھی جو غلطیاں اس کو بھی دور کرے, خود کو بھی تبلیغ کرے, دوسروں کو بھی تبلیغ کرے. اور وتواصوا بالحق کے وتواصوا بالصبر, حق کا ایک دوسرے کو تبلیغ کرتے رہے, مصیبت آئے تو صبر کرے. کچھ مباہلے کے بارے میں انفارمیشن بھی دوں آپ کو اور وضاحت بھی کروں. ایک تو یہ کہ مباہلہ ہے کیا. مباہلہ عموماً لوگ مناظرے کو مباہلہ ہی بول دیتے ہیں. یہ مناظرہ نہیں ہے, اس میں کوئی بحث نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں ہے, بلکہ بحث بات چیت تبادلہ خیال ختم ہونے کے بعد جب دونوں ایک دوسرے کو ضدی سمجھتے ہیں تو مباہلہ آفر کرتے ہیں, جس میں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنا لعنت بھیج کر نشاندہی کر دے کہ کون جھوٹا ہے, جس پہ لعنت آئے گا وہ جھوٹا کہلائے گا. اس میں کوئی بات چیت نہیں, صرف اللہ کا عدالت ہے. اور اس میں جو سزا آئے گا تو سزا اگر نظر آئے تو وہ ایسا ہوگا کہ جس میں صرف اللہ کا ہاتھ نظر آئے. بندوں کا شرارت نہیں ہو, کوئی بم بلاسٹ نہیں ہوگا, کوئی فائرنگ نہیں ہوگا, کسی کو چاقو سے مار دیا, کسی قسم کا انسانی شرارت اس میں نظر نہیں آئے گا. صرف اور صرف اللہ کا ہاتھ نظر آئے گا. جیسا مرزا طاہر جمعہ کا خطبہ دینے آیا, صبح شرط پورا کیا, میگزین میں مباہلہ کا خبر چھاپا, پرنٹ کیا, اور دوپہر کو جیسا وہ آیا جمعہ کا خطبہ دینے تو ویسی اس کے زبان کے اوپر فالج نما اٹیک ہو گیا, اور 10 منٹ کا تقریر کیا, کسی کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا بول رہا ہے, اور اس کو اسی وقت ممبر سے لے کر ہاسپٹل لگے علاج کے لیے. تو یہ جو اللہ کا لعنت آتا ہے, ایسا آتا ہے کہ اس میں کوئی FIR کٹنے کا ضرورت نہیں, کسی کو ایک دوسرے کے اوپر شک نہیں ہوتا ہے, انسانی شرارت کا کوئی دخل نہیں. مختصر بات یہ ہے, صرف اللہ کے طرف سے لعنت آئے گا. اور ایک حسن اتفاق بھی ہوا کہ 29/6 کو
میں نے 3 سال قبل دعوت دی تھی محمد حسین بھائی کو، اور 29/6 کا ڈیٹ ہوا موبائلہ کا، اور یہ ڈیٹ بھی محمد حسین بھائی نے اس کا سلیکشن کیا. میں نے تو 22 تاریخ کو آفر کیا تھا. اور ایک مزے کا بات یہ پتا چلا کہ 29/6 ہی کو، جس دن اپنا موبائلہ ہوا اسی دن رات کو اس کے ایک دن پہلے اردو میں پتا چلا تھا، اور انگلش والا مضمون لاہوری جماعت کی طرف سے ہے کہ فلسطین میں ایک قادیانی اور مسلمان کے درمیان موبائلہ ہوا، اور 29 جون 2010 کو ابتدا 29 جون 2011 میں ختم ہوا. اس کا خبر بھی ہمیں 29 جون 2012 کو ملا، اور یہ موبائلہ طے پایا تھا فلسطین میں. اور اس کے اردو کے جو مضمون لکھا ہے لاہوری جماعت والے نے، اس کے پہلے ہی لائن میں میرا نام لکھا ہے، موبائلہ کا ذکر کیا ہے، اور انگلش میں آخر میں لکھا ہے. انگلش الفاظ سناتا ہوں پھر ترجمہ کرتا ہوں کہ یہ موبائلے میں یہ عموماً قادیانی حضرات خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جب کوئی نقطہ ملتا ہے تو شور مچاتے ہیں، اور ورنہ خاموشی اختیار کرتے ہیں. اور نقطہ ملتا تو نہیں ان کو، لیکن ان کی نظر میں جو تھوڑا بہت جس میں الجھانے کا کوشش کرتے ہیں اس قسم کا نقطہ ہے، کیونکہ جھوٹا تو جیت ہی نہیں سکتا موبائل میں. تو یہ لاہوری جماعت لکھ رہا ہے کہ once they did not keep quiet and Mirza Tahir accepted Ilyas Sattar's Mobaila on the Jalsa stage, and what happened is there for all to see. Who said Mobailas don't work? دیکھیے لاہوری جماعت بھی میرا تو مخالف ہے ایک قسم سے، کیونکہ میں تو قادیانیت کے خلاف کام کر رہا ہوں. لیکن یہ لاہوری جماعت کا ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے میرے موبائلے کو بھی اچھا خاصا سراہا ہے، اور میرے جو مضمون تھا جس پر موبائلہ ہوا ان دونوں مضامین کو صحیح بولا ہے، اور مرزا غلام احمد جو جھوٹے نبی تھے ان کو غلط قرار دیا ہے، اور مرزا بشیر الدین محمود کا جو مضمون میں نے غلط کتاب سے جو نقطے کو غلط قرار دیا اس کو بھی بہت اپریشیٹ کیا، اور مرزا بشیر الدین کا بھی مضمون کو بالکل غلط قرار دیا. یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے کامیابی سے نوازتا ہے. تو یہ جو اس کا اردو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ قادیانی حضرات نے موبائلے میں خاموشی اختیار نہیں کیا، مرزا طاہر نے الیاس ستار کا موبائلہ کا چیلنج ایکسیپٹ کیا جلسہ کے اسٹیج کے اوپر سے، اور جو کچھ اس کے بعد ہوا وہ موجود ہے، ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. اور پھر بڑے شان سے ایک بات کہا ہے اس نے کہا ہے کہ کس نے کہا ہے کہ موبائلے میں رزلٹ نہیں آتا ہے، کس نے کہا ہے موبائلہ کام نہیں کرتا ہے. یہ ایک تمغہ ہے میرے کو، اور یہ ملا بھی. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ 29/6/2010 اور 2011 کا یہ موبائلہ والا نقطہ میرے کو اس دن ملا جب 29/6/2012 کو ہم موبائلہ کے میدان سے واپس آئے، اور جس کو میں اپنا الہامی ساتھی بولتا ہوں عابد قائم خانی. اس نے انٹرنیٹ کھولا، اور اس کا عادت ہے 24 گھنٹہ اس کو جنون رہتا ہے کہ کسی صورت سے انٹرنیٹ کو دیکھا، اور اس نے یہ انگلش والا مضمون نکالا جس کے آخری میں لکھا ہوا تھا میرے موبائلے کے حوالے سے کہ کون کہتا ہے کہ موبائلے میں رزلٹ نہیں آتا. اب ایک اور چھوٹا سا بات، عامر عبداللہ بھائی ہمارے بہت ہی قیمتی اور اچھے دوست ہیں، بلکہ صرف دوست نہیں ہے بلکہ دوست کے بیٹے بھی ہیں، اور میں کہتا ہوں میرے بیٹے کے بھی دوست ہیں اور میری بھی دوست ہیں. جس پوائنٹ پہ آج موبائلہ طے پایا اس پوائنٹ پہ عامر عبداللہ صاحب میرے سے ابھی تک اتفاق نہیں کیا، اور اسی وجہ سے وہ شریک بھی نہیں تھے. حالانکہ وہ ہر جگہ میرے ساتھ شریک ہوتے ہیں، لیکن اس موبائل میں وہ شریک نہیں تھے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ صحیح مسلم کا نقطہ صحیح ہوگا. تو کوئی بات نہیں، ہمارے ٹیم میں ہر کوئی اپنا اپنا خیال رکھتا ہے، کسی کے اوپر ضد نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے کہ وہ ہم خیال ہو. وہ سب لوگ الگ اپنا اپنا خیال رکھتے ہیں. اس میں فریڈم آف تھاٹس ہے پورا، اینڈ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، آزاد خیال، آزاد گفتگو، اور اس سے ہم لوگ ایک دوسرے کے بات کو برا نہیں مانتے. اور عامر عبداللہ بھائی نے یہ تو کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے،
اور میں نے ان سے کہا تھا کہ محمد حسین کے 31 صفحہ 32 صفحہ کے جواب میں کون سا صفحے میں دلیل سے جواب دیا ہے حوالے کے علاوہ، تو وہ نہیں بتا سکے. پھر میں نے ان سے کہا ایک صفحہ خود لکھو، وہ بھی نہیں لکھ سکے. لیکن اب انہوں نے کہا ہے کہ وہ مضمون لکھیں گے. اگر لکھیں گے اور واقع دلیل کے ساتھ لکھ سکیں گے تو میں نے کہا کہ میں صرف ان کے بات کو تسلیم نہیں کروں گا بلکہ 4 کلر کا پرنٹ کر کے لوگوں تک پہنچاؤں گا کہ میری غلطی تھی. لیکن اگر وہ مضمون لکھنے میں ناکام ہوئے اور میں 100% مطمئن ہوں کہ وہ ناکام ہوں گے اس پوائنٹ پہ، تو میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ اگر وہ ناکام ہوئے 10 دن 15 دن 1 مہینے کے اندر اس موبائل کے پیریڈ کے اندر، تو وہ فوراً میرے کو اطلاع کریں کہ میں اب ناکام ہوں. پھر دیکھیں گے کہ اللہ کا کام ان کے زندگی میں بھی کیسا ہوتا ہے.